سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 کو دیکھتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یعنی جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کی تفصیل میں بات کچھ یوں ہے کہ یہ ایک خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے. یعنی اعتراض کیا کرتے کہ اگر یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے تو اس کے بعض احکام کی جگہ دوسرے احکام کیوں آ جاتے ہیں، یعنی کیوں بدل دیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دعویٰ کرتے کہ ان کی کتاب ناقابل نسخ ہے، یعنی کہ اس کے احکامات تو بدلے ہی نہیں جا سکتے، اور یہ ساری باتیں وہ بغیر تحقیق کے کرتے. تو اس بات کی تردید کرتے ہوئے، یعنی ان کی بات کو، اس اعتراض کو رد کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، جو وہ مناسب سمجھے وہ کرے. جس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور حکمت، یعنی یہ اس کی وزڈم کے اوپر ہے کہ کون سا حکم اس نے منسوخ کرنا ہے یعنی کینسل کرنا ہے، اور کون سا حکم اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کو منسوخ کرتا ہے، کینسل کرتا ہے، اریز کرتا ہے، اس کی جگہ اس سے بہتر چیز لے آتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی آیت میں فرما دیا کہ میں اس سے بہتر چیز یا اس کے مثل ہی یا اسی کی جیسی چیز لے آتا ہوں. اب دیکھیں اس چیز کو ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے بعض احکامات کو کینسل کیا اور ان کی جگہ نیا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے. اور یہاں پر ہم نسخ کی 3 ٹائپس کو دیکھتے ہیں. یعنی نمبر 1 کہ مکمل طور پر کسی حکم کو، کسی رول کو بدل دینا اور اس کی جگہ دوسرا حکم آ جانا، دوسرا رول آ جانا. اور اب اس کی دوسری ٹائپ کیا ہے، یعنی دوسری قسم نسخ کی، کینسلیشن کی، کہ پہلے رول کی تلاوہ قرآن کریم میں باقی رہے. یعنی پہلے رول کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن کریم میں رہتے ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی قرآن کریم میں موجود ہوتا ہے جو بعد میں نازل کیا گیا ہوتا ہے، اور پہلے حکم کو کینسل سمجھا جاتا ہے اگرچہ اس کے ورڈز کی تلاوہ ہوتی ہے، لیکن اس رول کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. امپلیمنٹ کون سا رول ہوتا ہے؟ جو نیا آ چکا ہوتا ہے. تو یہ دوسری ٹائپ ہوئی کینسلیشن کی. اب تیسری ٹائپ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں تلاوت منسوخ کر دی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل نہیں فرمایا لیکن ان کا حکم باقی رکھا. جیسے مثال کے طور پر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو یقیناً انہیں سنسار کر دیا جائے. تو یہ رہیں کینسلیشن کی 3 ٹائپس، اور اس آیت میں 2 ٹائپس کا ذکر ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یعنی کیا تو جانتا نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہے. ولی یعنی کوئی دوست نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے. اور پھر آگے بات ہے ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، یعنی یہاں پر مسلمانوں کو، صحابہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے بیجا سوالات، اور وہ بھی اس کی ریزن کیا ہے، یعنی سرکشی کی وجہ سے غیر ضروری سوالات سے پرہیز کرو. یعنی امت مسلمہ کو ایسی چیز سے روکا جا رہا ہے جس کے کرنے پر پچھلی امتیں بھی تباہ ہوئیں. یعنی پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل بہت بڑی ایک نیشن جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ میں نے اس کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر، یعنی بہترین اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیا، من و سلوہ اور کیا کیا نعمتیں ان کو دی. لیکن اس کے برعکس ان کا رویہ کیا تھا، یعنی بجائے شکر گزاری کے ناشکری پر تلے ہوئے تھے، اپنے رسول کو تنگ کرتے. جیسے سورہ صف میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میری قوم تم مجھے تنگ کیوں کرتے ہو. قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، یعنی اے میری قوم تم مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف. یعنی کیا کرتے کہ وہ جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر بھی اپنی زبان سے انہیں تکلیف پہنچاتے اور بعض ان کے جسم میں عیب نکالتے.
تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہی بات سمجھائی جا رہی کہ تم یہ کام نہ کرو جو ان کی قوم نے کیے، تم اپنے رسول کو اس طرح تنگ نہ کرو، یعنی بے جا سوالات نہ کرو، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات زیادہ سوالات سے سختیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے چھیڑی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، تو اس کی کھوج میں نہ لگو، یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر واضح حکم نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑو، اور جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس سے باز آ جاؤ، اور جس چیز کو کرنے کو کہا گیا ہے، جن کاموں کو کرنے کو کہا گیا ہے ان کو کرو، جو حلال ہیں ان کو حلال جانو، جو حرام ہیں ان کو حرام سمجھو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث کے الفاظ میں آپ کے آگے رکھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے بار بار پوچھا کہ کیا حج ہمیں ہر سال کرنا ہے؟ تو ان صحابی کے بار بار پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اگر میں ان سوالات پر ہاں کہہ دیتا، یعنی جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہر سال حج فرض ہے، تو اگر میں کہتا کہ ہاں تو یہ تمام کی تمام امت کے لیے مشقت والا کام ہو جانا تھا، یعنی ہر سال حج فرض ہو جانا تھا۔ تو اسی لیے بات کہی گئی کہ ایک نبی سے بے جا اور بغیر سوچے سمجھے سوالات نہیں کرنے چاہیے، اور اسی طرح آج کے دور میں بھی آپ یوں کہہ لیں کہ سوالات ہاں علم حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد سے ضرور کریں، لیکن بے جا سوالات اور جن کی کوئی سینس نہ بنتی ہو ان سے بچیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب بھی انسان کے ذہن میں اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کو ذریعہ ضرور بنوا دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے تو اس کے جو سوالات ذہن میں جو شبہات اٹھتے ہیں تو ان کا جواب وہ اللہ کی کتاب میں لازمی پا لیتا ہے، مگر یہ کہ اس کی نیت خالص ہو، وہ واقعی اللہ کی راہ کی طلب رکھتا ہو۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو وارن کر رہے ہیں، ایک تنبیہ ہو رہی ہے کہ دیکھو اہل کتاب میں سے اکثر لوگ، یعنی ان کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، یعنی تمہاری پہلی والی حالت میں تم واپس لوٹ جاؤ، تم کافر ہو جاؤ۔ اگرچہ ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے، اگرچہ یہ خوب جانتے ہیں کہ مسلمان حق پر ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ان کی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہی بات کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، تو ان کو خوب معلوم ہے کہ حق بات ان پر واضح ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی دل کی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو یہ ایمان سے ہٹا دیں۔ کیا وجہ ہے بھلا؟ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یعنی ان کے دلوں میں جو حسد چھپا ہوا ہے تمہارے خلاف، اناد اور حسد اور بغض اور ہیٹ، جیلسی، یہ تمام چیزیں ہیں، اگرچہ آپ کو شکلوں سے نہیں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن ان کے دلوں میں یہ چیزیں ہیں، اللہ نے فرما دی ہیں بھائی، ہمارے مالک نے، ہمارے کریٹر نے، جو ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہی تو ہمارا مددگار ہے، کہہ تو دیا اس نے پیچھے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارا میرے سوا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، میں ہی ہوں تمہارا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں رزق دے رہا ہوں، تمہیں صحت دے رہا ہوں، تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں دنیا کی، تو میرے سے بڑھ کر تمہیں ہے کوئی محبت کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ذرا بات کو سمجھیے کہ یہ وہ بتا رہا ہے جو ہم سے بڑی شدید محبت رکھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا حسد اور نفرت اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ کسی بھی قسم کی خیر تم پر آئے ان سے برداشت نہیں ہوتی، جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں اگر مسلمانوں پر کوئی خیر آئے، تو یہ ہے ان کی اصلیت۔ لیکن اس پر مسلمانوں کو پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لو، اور اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو فضول کاموں میں لگانے کی بجائے اللہ کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں، نیک کاموں میں اسپینڈ کرو ان چیزوں کو، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں آگے بھیج رہے ہو، جو نیک اعمال کر رہے ہو، یقیناً تم اللہ کے پاس انہیں پاؤ گے، اور کئی سو گنا تک وہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، لازمی پاؤ گے تم اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ بات وہی کہ اعمال نیک کرنے ہیں، نیتیں خالص ہونی چاہیے اللہ کی خوشی کے لیے،
اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی جنت کے لیے، نہ کہ دکھاوا کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر یہ کام کریں گے تو سارے کے سارے اعمال ضائع۔ جس طرح صدقات کے بارے میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں ہی، کہ جس نے صدقہ کرنے کے بعد کسی پر اپنا احسان جتلایا یا زبان سے کوئی تکلیف دی اسے، یا پھر وہ عمل اس نے دکھاوے کا کیا دنیا کو خوش کرنے کے لیے، تو سارے کے سارے اس کے جو صدقات و خیرات ضائع ہوئے، ختم ہوئے، اکارت گئے، ویسٹ۔ یعنی اللہ کو نہیں چاہیے جو چیز اللہ کی رضا کے لیے ہوگی چاہے تھوڑی سی ہو، یعنی اس کی خوشی کے لیے چاہے تھوڑا ہی آپ کر دیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے یعنی مجھے اس چیز سے غرض نہیں تم کتنا کام کر رہے ہو، ہاں تھوڑا بھی ہو زیادہ ہو، لیکن میری رضا کے لیے، خالص میری خوشی کے لیے تم کر رہے ہو، اور اس میں کوئی ریاکاری نہیں، تو وہ ہے اصل کام، وہ ہے پھر اللہ قبول فرماتے، صدقات و خیرات بھی اور نیک اعمال بھی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص رکھے اور ایسی حالت میں ہماری جان لے کہ وہ ہم سے خوش ہو، آمین یا رب۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی یہ اہل کتاب کیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ہرگز جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ جب تک وہ یہودی نہ ہو جائے یا پھر عیسائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، یعنی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ان سے بولیے کہ کوئی دلیل پیش کرو، ہے تمہارے پاس کوئی اس کی کوئی ٹھوس ثبوت ہے، کوئی پروف ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر لاؤ دکھاؤ، یعنی تم ہی جنت میں جاؤ گے، باقی تو کوئی جائے گا ہی نہیں۔ یعنی وہی بات جو 94 آیت میں ہم نے پڑھی، کل ان کانت لکم الدار الاخرہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم مرنے کی آرزو کرو، یہ تم یہ سوچ رکھتے ہو کہ تمہارے سوا کوئی اور اس گھر میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے تم مرنے کی آرزو کرو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد تو میں نے فوراً جنت میں جانا ہے، اور اگر تم سچے ہو تو پھر ایسا کام کرو، پھر خواہش کرو، لیکن وہ جھوٹے ہیں۔ پھر آگے بات ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی حق بات تو یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دیا تو بے شک اس کا رب اسے پورا پورا بدلہ دے گا، اور اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اگلی آیت ہے جی، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، اور یہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یعنی انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جن کو کچھ علم نہیں ہے، یعنی جو مشرکین ہیں۔ اس کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ یہودی تورات پڑھتے تھے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میرے بعد میں ایک نبی آئے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کروا دی گئی، سورہ صف میں ہی پڑھتے ہیں نا ہم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یعنی اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات کی، اور میں بشارت دینے والا ہوں کس کی، یعنی میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس حق بات پہنچی تو کیا کہا انہوں نے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہودی اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے۔ تو اسی طرح عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان سب کے باوجود یہ دونوں گروپس ایک دوسرے سے بغض اور اناد رکھ رہے ہیں، ہیٹ رکھتے ہیں، جیلسی رکھتے ہیں، لیکن خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں دونوں کے دونوں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یعنی اللہ روز قیامت ان اختلافات کا جو ان کے درمیان ہے فیصلہ کرے گا۔ اور آگے بات ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکے، یعنی اللہ کے ذکر سے روکے اور اللہ کے گھروں کو ویران کرے۔
اس آیت کی تفصیل میں بات کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں 2 اوپینینز ہیں۔ ایک تو رائے یہ ہے اسکالرز کی کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا، اور ان عیسائیوں نے اس تخریب کاری میں حصہ ڈالا۔ دوسری رائے یہ ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اسی رائے سے ایگری کیا ہے، کہ اس سے مراد مکہ کے مشرکین ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر یہی کام اگین انہوں نے کیا، یعنی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کے لیے نہ آنے دیا، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو بھی عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔ اسی طرح مسجدوں کی بربادی اور تخریب میں صرف یہی نہیں کہ اس کو ڈھا دیا جائے یا عمارت کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا اور مختلف طرح کے شرک کے مظاہرے کرنا بھی اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک ما کان لہم، یعنی ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ یہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، ان یدخلوها الا خائفین، یعنی آیت کے اس حصے کی وضاحت یوں ہے کہ اس سے مراد یہ بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا، یعنی ٹیکس لیے بغیر ان کو رہنے کی اجازت نہ دینا۔ یعنی آیت کے اس حصے میں ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دے دی مسلمانوں کو کہ عنقریب ان کو غلبہ حاصل ہوگا اس جگہ پر، یعنی مکہ میں، اور ایسا ہی ہوا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور جس سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کو پورا ہونے تک اسے اجازت ہے یہاں رہنے کی۔ تو یہ ایک طرح سے خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے کہ عنقریب ان کو غلبہ حاصل ہوگا مکہ پر، اور پھر یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے جنہوں نے مسلمانوں پر زیادتیاں کی۔ تو جی یہ رہی وضاحت اس آیت کی، بڑی اہم باتیں تھیں، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یعنی پہلے اللہ کے گھروں کی بربادی کا ذکر آیا اور پھر مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے، اور پھر آگے بات ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یعنی جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کی ڈیٹیل میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، یعنی پہلے مسلمانوں کو حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن جب پھر ان کو حکم دے دیا گیا کہ اب وہ اپنے چہروں کو، یعنی اپنی ڈائریکشن چینج کر لیں، اب وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ فرمایا کہ تم جہاں بھی اپنا چہرہ کرتے ہو وہ اللہ کا رخ ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے لیے کیا ہے کہ تم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، یعنی اللہ جدھر بھی کہہ رہا ہو، جو مشرق اور مغرب سارے کے سارے اسی کے ہیں، تمہارا کام ہے اللہ کے مطیع ہونا، اس کے حکم کے فرما بردار ہونا۔ بھلا ایک غلام کیا اپنا کوئی اختیار، کوئی اپنی چوائس رکھتا ہے؟ جو اس کا مالک اس کو حکم دیتا ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے، اس کے پاس اپنی کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، کہ سواری کا منہ کدھر بھی ہو، یعنی نفل نماز کے لیے، یعنی بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں کہیں اور آپ نے نفل نماز پڑھنی ہے اور آپ کو ڈائریکشن کا نہیں پتہ، یعنی قبلہ کس طرف ہے، تو کیا ہے کہ آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے لیے آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن کا معلوم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت بھی دی ہے، یعنی نرمی برتی ہے کہ آپ 2 نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں سوائے فجر کے، ٹھیک ہے، عصر اور ظہر کو جمع کر لیا، یا ظہر اور عصر کو جمع کر لیا، اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا، یا عشاء اور مغرب کو جمع کر لیا سفر کے دوران، ٹھیک ہے، یہ رخصت بھی ہے۔ پھر قصر کرنے کی، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ لیے جائیں، جہاں پہ 4 فرض ہیں 2 رکعت پڑھ لیے جائیں، اور سنتیں تو ویسے چھوٹ گئیں،
ٹھیک ہے، تو یہ ساری اللہ کی طرف سے رخصتیں ہیں اور ان کو لینا چاہیے، یعنی جو آسانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں تو ان کو ضرور اویل کیجیے۔ اور اگلی آیت میں بات ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، حالانکہ اللہ تو پاک ہے ان باتوں سے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام جو چیزیں ہیں اس کی ملکیت میں ہیں اور سب کے سب اس کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، یعنی وہ ایسی زبردست ہستی جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، اور وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہ فنا ہونے والی چیز ہی نہیں، لیسا کمثلہ، اس کے جیسے کوئی چیز ہی نہیں، کوئی شے ہے ہی نہیں اس دنیا میں، اس کی مثال کسی چیز سے ہم دے ہی نہیں سکتے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اولاد رکھے۔ اور اسی طرح سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے ان کی اس بات پر، اور زمین شک ہو جائے، اور جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا بہتان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یہ لگا رہے ہیں، لیکن وہ بڑا رحیم ہے، حلیم ہے، ان کو چھوٹ دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، یعنی وہ آسمان و زمین کا مالک، ہر چیز اس کے انڈر ہے، اور آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے اس نے کھڑا کیا۔ دیکھیں دنیا میں انسان کیسے کوئی چیز بناتے ہیں، کائنات میں یہ بکھری ہوئی ہیں چیزیں، فلاورز بنتے ہیں آرٹیفیشل، آپ دیکھیں، اور بہت ساری چیزیں جو سینریز بن رہی ہیں، کہاں سے، یہ کس کی نقل ہو رہے ہیں؟ جو اللہ نے چیزیں بنا کے دے دی ہیں، یہ سب اسے کاپی کر رہے ہیں نا۔ ان کے پاس کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں بنا سکتے جس کا ماڈل موجود نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہے جس نے ایسی چیزوں کو پیدا کیا، اور صرف زمین و آسمان کی خالی بات نہیں، یعنی تمام کی تمام مخلوقات اس کے اندر، تمام کی تمام یونیورس جو ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ نے پیدا کیا 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 ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرما دی نا، سورہ نازیات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ انسانوں سے کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری تخلیق زیادہ بڑا کام ہے، زیادہ شدید کام ہے، زیادہ ہارڈ ہے بنسبت اس کائنات کو کھڑی کرنے کے، جیسے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یعنی تمہارا پیدا کرنا زیادہ شدید کام ہے کہ آسمان کو کھڑا کرنا۔ اور اسی طرح کائنات کے بارے میں بھی آتا ہے، یعنی اس کائنات کی تخلیق اللہ کے نزدیک انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی بات ہے، تو یعنی اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ انسانوں کو پیدا کیا تو وہ ان کو دوبارہ بھی پیدا اسی طرح کرے گا، بلکہ ان کی پوروں کو بھی اسی طرح ٹھیک کر دے گا جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ بنائی۔ اور بات تو یہ ہے کہ جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یقول لہ کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، یعنی ان لوگوں نے کہا جو کوئی علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہم پر کوئی آیت یعنی کوئی نشانی ہی آ جائے۔ تو اس سے مراد عرب کے مشرکین ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ ہم سے براہ راست گفتگو کرے، یا کوئی بڑی نشانی ہی ہمیں دکھائے جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یعنی جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کی تھی، اور ان کے دل اور پہلی قوموں کے دل یہ ایک جیسے دل ہیں ان کے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہم یاد کریں تو اس میں کیا ہے، انہوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے اونٹنی کی ڈیمانڈ کی تھی صالح علیہ السلام سے، کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں اس کے لیے کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم یقین کریں کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہو، تو ہمارے لیے ان چٹانوں سے ایک اونٹنی برآمد کرو۔ تو ان کی اس مطالبے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونٹنی کو ظاہر کیا، اور جب اونٹنی ان کے پاس آ گئی تو پھر کیا کیا، یعنی اس معجزے کو دیکھ لینے کے بعد اور اس اونٹنی نے ان کو فائدہ بھی پہنچایا، اس کے باوجود کافر قوم نے اس نبی پر یقین نہ کیا، اللہ پر ایمان نہ لائے، اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو کیا ہوا، پھر 3 دن بعد ان پر عذاب آیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں مشرکین، جنہوں نے ایمان نہیں لانا، وہ بڑی حجتیں کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے دل بھی اسی طرح ہے جیسے پچھلی قوموں کے دل، جنہوں نے اپنے انبیاء سے دعوے کیے معجزات کے، اور جب معجزات ان کے سامنے آ گئے تو پھر بھی نہ مانا۔ جیسے سورہ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے جو بھی رسول آیا
اس کو لوگوں نے دیوانہ یا جادوگر ہی کہا۔ اور کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے تھے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب لوگ ایک جیسے، یعنی یہ سرکش ہیں اور یہ سب ملتے جلتے ہیں، ان کے جو حرکات ہیں، جو ان کے دل ہیں، مشترک ہیں، ان سب میں ایک جیسا ہی سرکشی کا جذبہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کے سامنے نئی نئی ڈیمانڈز، اور آج بھی لوگ دیکھیں جو حق بات کی تلقین کر رہا ہے، جو داعی قرآن ہے، اس کے سامنے لوگ عجیب عجیب قسم کی، جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ عجیب قسم کی ڈیمانڈ رکھ رہا ہوتا ہے، حجتیں کر رہا ہے کہ یہ رول ایسے ہے اور ایسے کیوں نہیں، یعنی یہ مسئلہ اس طرح ہے تو اس طرح کیوں نہیں ہے۔ تو جی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر یعنی خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرا دینے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے جو جہنم کے ساتھی ہیں، یعنی جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ان کی پوچھنا ہوگی آپ سے۔ کیوں بھلا؟ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہر نبی نے اپنا مشن جو اللہ نے اس کو دے کر بھیجا، جو کام اس نے کرنا تھا، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، کوئی حجت نہیں چھوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس، کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا۔ جو جھٹلانے والی قومیں تھیں ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہوگا اس دن قیامت کے روز کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہاں اللہ، ہمارے پاس تو کوئی رسول نہ آیا اور اس نے میسج ہمیں صحیح طرح نہ پہنچایا۔ ہر نبی نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے مشن کو بڑے اچھے اور بخوبی انداز سے آگے پہنچایا۔ جیسے سورۃ الانبیاء میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یعنی وہ سب اللہ کے باعزت بندے ہیں اور کسی بات پر بھی وہ اللہ پر پیش دستی، یعنی اللہ کے فرمان سے آگے نہیں بڑھتے، یعنی اللہ کے حکم کے وہ منتظر ہوتے ہیں، اور ان کے آگے اور پیچھے کے تمام کاموں سے اللہ واقف ہے، اور وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے سوائے ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں عبادت کے لائق ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے۔ اور یہ بھی بات اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجے ان کی طرف یہی وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب اسی کی عبادت کریں۔ تو یہ ہر نبی کا یہی میسج تھا، اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فارورڈ کیا، اور آپ نے اپنی رسپانسبلٹی، اپنے مشن کو احسن طریقے سے مکمل کیا۔ جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یعنی شریعت کے تمام اصولوں کو تم پر واضح کیا، اور جو جو کچھ اللہ نے وحی کی مجھ پر تمہیں آگے پہنچا دیا۔ تو صحابہ کرام نے اس پر عرض کیا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کے پیغام کو پورا ہم تک پہنچایا۔ تو بات یہ ہے کہ جب نبی نے اس امانت کو مکمل طور پر آگے سپرد کر دیا تو اب اس سے جہنم میں جانے والوں کی پوچھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جہنمی تو خود کہیں گے، سورہ ملک میں جیسے بات آتی ہے، یعنی جب ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے اور کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر فکذبنا، یعنی ہمارے پاس نذیر یعنی ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلایا، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، اور ان انتم الا فی ضلال کبیر، لیکن تم تو بڑی گمراہی میں، یعنی ہم نے انہیں ہی کہا کہ تم گمراہ ہو۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، یعنی کاش کہ ہم سنتے ہوتے، عقل کچھ رکھتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے۔ اور کیا ہے فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اور اس دن اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا تو کیا فائدہ اس چیز کا، اور اللہ فرمائیں گے ان کو دفع کرو، بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جاؤ۔